نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، اللہ کی راہ میں صدقات کی ترغیب اور سود کی برائی کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بیان فرمایا۔ گزشتہ سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کی حالت روز محشر ایسی ہوگی جیسے کسی شخص پر شیاطین مسلط ہو جائیں۔ یہ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی سود کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کے نفع کو حلال کیا ہے اور سود کے نفع کو حرام کیا۔ آج کے سبق میں پھر سود کی مذمت ہے اور بہت شدید مذمت ہے۔ جب سود کی حرمت نازل ہوئی تو قبیلہ بنو ثقیف اور اس طرح کچھ اور بعض افراد جو ایمان تو لے آئے تھے، لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ آج کے بعد آئندہ ہم کوئی سودی کام نہیں کریں گے، لیکن جو پہلے سے ہمارا سود طے ہو چکا ہے وہ تو ہم لے لیں۔ چنانچہ انہوں نے جن لوگوں کو سود پر پیسے دیے تھے ان سے سود کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ حرام نہیں ہو گیا سود؟ ٹھیک ہے، ہم آئندہ تو نہیں لیں گے، لیکن یہ تو ہمارا معاملہ حرمت سے پہلے کا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی ہے وہ چھوڑ دو۔ اگر نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ استغفر اللہ۔ یہ وعید صرف اسی مقام پر ہے اور صرف سود خور کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن کثیر نے نقل کی ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بہت بڑی سند ہے۔ یہ میں بات عرض کروں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاص دعا دی تھی کہ اللہ عباس کے بیٹے عبداللہ کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر تفسیر کے معاملات میں
کسی آیت کی تفسیر میں کوئی شبہ ہوتا تو صحابہ کو بلاتے، بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تفسیر سنی ہے تم نے؟ ہر ایک صحابی اپنے علم کے مطابق جواب دیتا۔ عبداللہ ابن عباس اگرچہ عمر میں چھوٹے تھے لیکن ان کو بھی بیچ میں بٹھاتے، اور جو رائے ان کی ہوتی آخر میں فیصلہ اسی پر کرتے۔ فرماتے ہیں اس کو اللہ کے نبی کی دعا ہے۔ وہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے سود کا پیسہ کھایا نا اور سن لیا کہ منع ہے پھر بھی نہ باز آیا، قیامت والے دن اس کو ایک ہتھیار دیا جائے گا کہ یہ پکڑ اور آ رب کے ساتھ جنگ کر۔ استغفر اللہ۔ اس طرح اس کو رسوا کیا جائے گا اور پھر گھسیٹ کے دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کا تقوی نہ ہو، ڈر نہ ہو تو پھر بھلا کون عمل کرتا ہے اللہ کے احکامات پر؟ اللہ ہمیں تقوی نصیب فرمائے۔ حلال خوری، اللہ تعالیٰ ہمیں حلال خوری نصیب فرمائے، حرام خوری سے بھی بچائے اور حرام کاری سے بھی بچائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ جو باقی ہے، جو سود تمہارا باقی ہے، معاملہ پہلے سے طے ہے تم نے لینا ہے، وہ بھی چھوڑو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر ایمان والے ہو تو بچو اس سے۔ اب اس آیت پہ آپ توجہ فرمائیں، آیت شروع ہوئی تو یا ایھا الذین آمنوا سے، آیت مکمل ہوئی تو ان کنتم مؤمنین، دو دفعہ اللہ نے کہا ایمان والے ہو تو پھر سود کے قریب نہ جاؤ، سود کا ایک پیسہ ایک تھیلا بھی نہ کھاؤ اگر ایمان والے ہو۔ ہاں نہیں ہو تو پھر حکم ہی نہیں ہے، حکم تو ایمان والوں کے لیے نا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نے نہ کیا یعنی سود تم نے نہ چھوڑا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ سب سے سخت وعید ہے اس مقام پر جی۔ سود کا پیسہ لے کر ایک آدمی اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہے، ثواب ملے گا۔ اللہ کہتے ہیں تو صدقے نہ کر میرے راہ میں، تو جنگ کے لیے تیار ہے۔ سود کا پیسہ لے کر ایک آدمی حج کے لیے چلا گیا، لبیک اللہم لبیک کہہ رہے، رب کہتا ہے تو تلبیہ نہ پڑھ، تو میرے ساتھ جنگ کے لیے آ رہا ہے۔ سود کا پیسہ لے کر ایک آدمی منڈی پہ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جا رہا ہے، اللہ کہتے ہیں مت خرید، تو میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ جب تک سود کا کاروبار نہیں چھوڑے گا، سود کا پیسہ نہیں چھوڑے گا، تب تک جتنے اعمال بھی کرے گا، مالی عبادت کرتا جا، پیسہ لگاتا جا، اس پر ثواب کی امید رکھ، جو مرضی سوچتا رہے، میں رب تو کہتا ہوں تو میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، چونکہ اتنی سخت وعید آئی نا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تو ہماری طرح نہیں تھے نا کہ جناب وعید سن لیں اور پھر بھی پرواہ نہ کریں۔ انہوں نے تو کہا سود تو رہا اپنی جگہ پہ، ہم تو اپنا اصل مال بھی نہیں لیتے، بس ختم۔ بھائی رب کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی مول لینی ہے، ان کا ہم تو اپنا اصل مال بھی نہیں لیتے، بس جو پہلے معاملات وہ ختم، یا اللہ ہم نہیں لیتے۔ رب نے کہا نہیں اصل مال تو لو نا، اصل مال لینے کی سے تو منع نہیں کیا، جو سود اضافی تم نے پیسے لینے کا وعدہ کیا ہوا تھا، جو طے کیا تھا، اس سے ممانعت ہے، اصل مال سے منع نہیں۔ فرمایا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں، اصل مال تو اپنے واپس لو، اصل مال لینے سے منع نہیں کیا۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ ظلم کرو اور نہ ظلم کیے جاؤ، یعنی نہ کسی سے اضافہ لو اور نہ اپنے مال ضائع کرو، اپنا مال لے لو
لیکن سود کے پیسے لینے کی اجازت ہے، نفع تجارت کرو تو پھر تو صحیح۔ اب بعض لوگ کہتے ہو جی تجارت وہ کرتے تھے، تجارت تو اس نے کی ہے نا، آپ نے تو تجارت نہیں کی، آپ نے تو اسے دیا 1000 روپیہ اور لیا ہے 1100 روپیہ، آپ نے تو اس سے طے کر لیا بھائی مجھے 1000 کے ساتھ آپ نے 100 روپیہ فالتو دے دینا ہے۔ تجارت اگر اس نے کی ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ جو معاملہ کر رہے ہیں آپ تو سود کا کر رہے ہیں۔ یہی تو فرق ہے سود اور تجارت میں، یہی تو فرق ہے۔ کیوں؟ تجارت میں مال کے پیسے میں یعنی نقدی کے عوض میں مال ہوتا ہے، چینی آ گئی، گندم آ گئی، کوئی جنس اور آ گئی، اور سود میں کیا ہے؟ دونوں طرف ایک ہی چیز ہے، جنس اور قدر، چیز بھی ایک ہے، ادھر بھی پیسے ادھر بھی پیسے، اور دے دیے ایک وقت کے بعد اور پھر اضافہ لے لیے، دونوں طرف درہم و بالدرہم، درہم بدلے درہم کی حدیث میں آتا ہے۔ اسی طرح الحنطۃ بالحنطہ، گندم بدلے گندم کے، جو بدلے جو کے، سونا بدلے سونا کے، چاندی بدلے چاندی کے، دونوں طرف ایک ہی چیز ہے۔ اور مثلا بمثل یدم بیدن والفضل ربا، بالکل برابر سرابر ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، اور اضافہ ہوا تو سود ہے۔ ایک چیز جب دونوں طرف ہوگی تو پھر اس میں اضافہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سود۔ یہی تو سود اور تجارت میں فرق ہے۔ تجارت میں کیا ہے کہ آپ نے پیسے لگائے، چینی خریدی، پھر اس کو بیچا پیسوں کے ساتھ، ایک طرف پیسے ہیں ایک طرف چینی ہے، ایک طرف پیسے ہیں ایک طرف گندم ہے، ایک طرف پیسے ہیں ایک طرف سونا ہے، کوئی اور چیز آ گئی ہے، اس میں آپ نے نفع کما لیا، بالکل جائز ہے۔ اور جب دونوں طرف ایک چیز ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ اچھا اب یہاں پہ بعض لوگ پھر عقل کو دوڑاتے، او جی او پھر جائز ہے، ای کیوں نہیں جائز؟ اس کا جواب پچھلے سبق میں گزر گیا ہے۔ اس کو اللہ نے حلال کیا ہے، اس کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ یہی تو بندگی کا پتہ چلتا ہے نا کہ کون اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے والا ہے، ورنہ تو بندہ کہے جناب او جی پھر دمبا حلال ہے تو پھر سور کیوں نہیں حلال جی؟ یہی تو فرق ہے کہ اس کو اللہ نے حلال کیا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے، نام رحمان جاگ رہے ہو نا جی، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے دماغ کے ساتھ حلت اور حرمت کو نہیں سوچنا، ہم نے اللہ اس کے رسول کے حکم کی روشنی میں۔ اور پھر بعض ایسی چیزیں ہیں نا کہ چلو جن کا اس دور میں کوئی تذکرہ نہیں تھا، جیسے آج کل موبائل آ گئے، اب موبائل کے بارے میں کیا حکم ہے جی، یہ پھر فقہا سوچتے ہیں کہ جناب یہ تو واضح طور پہ آیات موجود ہے سود کے بارے میں، بھائی یہ پیسہ، یہ سونا، یہ چاندی، یہ تو اس وقت بھی موجود تھا نا جی، اس پر تو آیات موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، واضح ارشادات موجود ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ میں سود سے بچائے۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ جب سود کا کاروبار ہو پھر دعائیں بے اثر ہو جاتی ہیں، پھر دعائیں کیا ہو جاتی ہیں؟ بے اثر ہو جاتی ہیں، اور انسان لمبی لمبی دعا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بعض لوگ ایسے ہیں بکھرے ہوئے بال ہیں، لمبے لمبے سفر کرتے ہیں اور بڑی عاجزی کے ساتھ ہاتھ پھیلا کے یا رب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو ان کے منہ پہ مارتا ہے۔ کیوں؟ مطعمہ حرام و ملبسہ حرام و مشربہ حرام، کیونکہ ان کا کھانا حرام، ان کا لباس حرام اور ان کا پینا حرام ہے۔ حرام کھا کے، حرام پی کے، حرام پہن کے کہتا ہے یا رب یا رب، کہتے جا میرا حکم تو نے مانا کوئی نہیں ہے، جس کام سے، جس کھانے سے، جس خوراک سے میں نے منع کیا ہے اس کو تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کہتا ہے یا رب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرمایا لعن اللہ الربا، رب نے سود پر لعنت کی ہے، رب نے سود پر لعنت کی ہے۔ لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا جو حرام کے ساتھ پل کے گیا ہو۔ فرمایا میں نے ایک ندی دیکھی اور تالاب دیکھا جو خون کا بھرا ہوا تھا، معراج کی رات حضور فرماتے ہیں اس کے اندر ایک آدمی غوطے کھا رہا تھا، پانی میں نہیں خون میں، اور کنارے پر ایک شخص کھڑا ہے جس کے پاس پتھر ہے، وہ غوطے کھانے والے کا سر جب اوپر آتا ہے وہ اوپر سے پتھر دے مارتا ہے، سر بھی کچلا جاتا ہے اور پھر خون میں نیچے چلا جاتا ہے، اور پھر جناب تیرتا ہوا کہیں دوسری جگہ سے سر نکالتا ہے، پھر ادھر سے وہ پتھر مارتا ہے، پھر نیچے جاتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب آیا یہ سود کھانے والا ہے، یہ سود خور ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سود سے محفوظ فرمائے۔
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، پہلے فرمایا نا اپنے اصل مال لے لو، سود کا پیسہ نہ لو، اصل مال لے لو، لیکن ایک بات ہے، اگر جس کو تم نے قرض دیا ہوا ہے وہ غریب آدمی ہے اور اس سے اصل مال ٹائم پہ نہیں بن سکا، بس اس نے کہا تھا میں سال بعد دے دوں گا، سال پورا ہو گیا لیکن اس کے پاس پیسے، اسے تھوڑی مہلت دے دو، غریب ہے تو کیا کرو، تھوڑی مہلت دے دو، اور اگر وہ غریب ہے اور تم مالدار ہو تو معاف کر دو، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اصل مال اپنا بے شک لے لو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر وہ آدمی تنگی والا ہے، تنگ دست ہے، فَنَظِرَةٌ، پس مہلت دی جائے، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، میسر آنے تک، جب تک اسے مل جائے اس وقت تک مہلت دی جائے، وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم صدقہ کر دو تو خیر لکم، یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو تو، لوگوں بہتر تلاش کرتے ہو نا، مکان بہتر ہو، گاڑی بہتر ہو، صحت اچھی ہو، بہتر ہو، کپڑے بہتر ہوں، فرمایا کسی تنگ دست کو قرض اگر معاف کر دو تو یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی تنگ دست کو قرضہ دیتا ہے نا، غریب آدمی کو قرضہ دیتا بھی کوئی نہیں ہے، یہ واپس کہاں سے کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تنگ دست کو، غریب آدمی کو قرض دیتا ہے تو ہر روز اس کے نامہ اعمال میں اتنے مقدار صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے یوں فرمایا، اور ایک مرتبہ آپ نے یوں فرمایا کہ جتنے اس نے پیسے دیے ہیں نا جی، اس سے دگنا اس کے نامہ اعمال میں صدقہ لکھا جاتا ہے۔ صحابہ کرام پر اللہ کی رحمت، صحابی نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ اس دن تو آپ نے ایک گنا کہا تھا، آج 2 گنا فرما رہے ہیں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات سمجھائی، فرمایا جو آدمی کسی غریب آدمی کو قرض دیتا ہے نا، ایک مدت تک کے لیے، سال کے لیے، 6 مہینے کے لیے، مدت تک تو اسے 1 گنا ثواب ملے گا، مدت آ گئی ہے اس نے مہلت دے دی، اب 2 گنا ثواب ملے گا۔ مدت کے بعد اگر اس نے مہلت دے دی ہے تو پھر کتنا ثواب ملے گا؟ 2 گنا ملے گا جی۔ شان صاحب مدت کے بعد کتنا ملتا ہے جی؟ 2 گنا ملتا ہے۔ ہم نے ان کا قرض دینا ہے نا، میں نے کہا توجہ کر لیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر تنگ دست بندہ ہو تو اسے مہلت دی جائے میسر آنے تک، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر معاف کر دو تو بہت ہی بہتر ہے اگر تم اس بات کو جان لو۔ اگر ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً انہی کا ہی واقعہ، شاید نام میں کوئی کسی اور صحابی کا آگے پیچھے ہو گیا، بر حدیث پاک میں واقعہ آیا ہے، وہ غریب آدمی تھے، قرض لے لیا، اب وہ پیسے نہیں بن رہے تھے، شرم سے قرض مانگنے والا جب آتا نا تو یہ چھپ جاتے، شرم سے، انسان ہے بعض دفعہ آگے پیچھے ہو جاتے، وہ پھر آ جائیں، دوسرے دن تیسرے دن پھر آ جائیں۔ ایک دن یہ گھر میں ہی تھے تو وہ قرض لینے والے آئے، تو یہ اب شرم سے باہر نہ نکلیں گے، پیسے ہیں کوئی نہ۔ صحابہ کرام بڑے عجیب مزاج والے لوگ تھے نا، ہم تو دیکھتے ہیں نا اپنے آپ کو، صحابہ کرام ایسے نہیں تھے، وہ اللہ کے حکم پہ سب کچھ لٹانے والے تھے۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ یار یہ چھپ رہے نہیں سنتے، تو انہوں نے باہر سے آواز دی کہ مجھے پتہ ہے تم گھر میں ہی ہو، باہر نکلو میری بات تو سنو۔ وہ شرمندگی سے نکلے بھی، یار کیا کروں بس میں۔ انہوں نے کہا تو سن تو صحیح میری بات، تیرے پاس پیسے نہیں بن رہے نا، تو جب تک تجھے میسر نہ آ جائے نا تب تک میری طرف سے تجھے مہلت ہے۔ فرمایا میں تو اس آیت پہ عمل کرنے کے لیے آ رہا تھا اور تو خواہ مخواہ شرمندہ ہو کے چھپ رہا ہے مجھ سے۔ اچھا، پھر کچھ دنوں کے بعد پھر گئے، پھر اس کو آواز دی، پھر وہ جناب پھر فرمانے لگا سن، اگر تیرے پاس نہیں پیسے بنے نا تو میں نے تجھے معاف کر دی۔ اگلے حصے پہ عمل کیا، پہلے مہلت والے حصے پہ عمل کیا، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ،
مہلت تک تجھے اس پہ عمل کیا، اور پھر چند دنوں بعد وان تصدقوا خیر لکم، صدقہ کر دیا، معاف کر دیا۔ فرمایا تو شرمندہ ہو رہا اللہ کے بندے، اور میں آ رہا ہوں اس لیے تاکہ میں اللہ کے قرآن کی سیاحت پر عمل کر لوں۔ ایسے عمل کرنے والے لوگ تھے، سبحان اللہ۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، لوگوں ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کی جانب لوٹائے جاؤ گے۔ صرف دنیا میں ہی تو کام نہیں آنا، پیسے نے، کچھ اس دن کے لیے بھی تیاری کرو۔ واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، تم لوٹائے جاؤ گے اس دن میں اللہ کی جانب۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمائے۔ وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے، یعنی اجر میں کمی نہ ہوگی۔ تم رب کے لیے اگر کسی کو صدقہ دیتے ہو، تم اللہ کی رضا کے لیے اگر کسی مجبور کو معاف کرتے ہو، مت سمجھو کہ بھول جائے گا رب۔ فرمایا وہم لا یظلمون، اجر میں کمی نہیں ہوگی، اللہ اپنی شان کے مطابق بدلے عطا فرمائے گا۔ تمہارا صدقہ تمہاری حیثیت کے مطابق ہوگا، رب کا اجر رب کی شان کے مطابق ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر کوئی چیز دی ہے تو فرمایا اس پہ یہ پریشان نہ ہو کہ کہیں آگے پیچھے ہو گئے، ضائع ہو گئی، نہیں، جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے دی ہے اللہ اس کا پورا پورا اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو باقی ہے سود، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نے نہ کیا یہ کام، یعنی نہ چھوڑا سود، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس تیار ہو جاؤ لڑائی کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم نے توبہ کر لی تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ ظلم کرو اور نہ ظلم کیے جاؤ۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر وہ آدمی تنگ دست ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، بس مہلت دی جائے میسر آنے تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صدقہ کر دو، معاف کر دو تو بہتر ہے تمہارے لیے۔ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے جس میں تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی جانب۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔